पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 4 रोज में पेट्रोल 15 रुपये 72 पैसे और डीजल 24 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग के खिलाफ डेमोक्रेट्स की करारदाद मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद के खिलाफ 49 और हक में 47 वोट पड़े। करारदाद में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत करने का मुतालबा किया गया था। इससे पहले ऐवान नुमाइंदगान ने आज ही ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मंजूर की थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद को 4 रिपब्लिक अरकान की हिमायत भी हासिल रही। सदर ट्रंप का ईरान पर एपिक फ्यूरी से ज्यादा बड़े हमलों पर गौर। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कहते हैं ईरान पर नए हमले माजी के तमाम हमलों से ज्यादा बड़े और शदीद होंगे। सदर ट्रंप के बकौल नए हमलों के फैसला कब नताइज हासिल होंगे। ईरान पर नए हमलों में इसराइल भी शामिल होगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा अभी नए हमलों का हतमी फैसला नहीं किया। ईरान में इराक के वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी का पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के क़याम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, तवानाई, तिजारत और सिक्योरिटी उमूर के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इराकी मीडिया ने बताया तेहरान के 2 रोज़ा दौरे के बाद अली अल-ज़ैदी तुर्किया, सऊदी अरब और शाम भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब की करप्शन का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं इनका नाम लें तो एक ही चीज़ जहन में आती है, वो है करप्शन। करप्शन के अलावा इनकी कोई मिरास नहीं। जहाँ जहाँ आवाम ने इन्हें इक़्तिदार दिया वहाँ इन लोगों ने करप्शन की इंतहा कर दी। इस सूबे को 15 साल में जितना पैसा मिला वो दुबई पहुँचा दिया। करप्शन बताकर करते हैं, इस पर फख्र करते हैं। आपको याद रखना है इनके बहकावे में नहीं आना। करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहां पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहां पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। राना सना पीपी क़यादत पर उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किस मुँह से अखलाकियात, अमानतदारी का दर्ज दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्दमल। कहा सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल-अक़वामी लूटपाट, फ्लैट्स का कच्चा चट्ठा खोलें। कहानियाँ गढ़ने वालों की अपनी सियासत बैसाखियों, डीलर्स और साजिशों पर कायम है। राना सनाउल्लाह की बौखलाहट बता रही है नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। अवाम नून लीग के झूठ को अच्छी तरह पहचान चुके। आपका ये सियासी ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह होश के नाखुन लें और सस्ती शोहरत की सियासत बंद करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर जुबान दराजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या राना सनाउल्लाह के बयान पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट करेंगे? राना सनाउल्लाह ने एक बार कहा, आपने 4 बार कह दिया कि ये बात 14 बार कहनी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गलत साबित करने में लगी होती हैं। हर जमात खुद को पाकिस्तान से मुखलिस और मुखालफिन को दुश्मन समझती हैं। ये एक रिवाज है। दुनिया भर की जमहूरियतों में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करते हैं। सोसाइटी का एक बदकिस्मती का दाग है। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पीपल्स पार्टी के सिर्फ वही पाकिस्तान के मुखलिस हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। मेरे मुखालिफ हो, मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो या बाकी जमातें, उन्होंने मेरे लिए साबित करना है। ये एक मुरव्वजा रिवाज। राना सनाउल्लाह ने एक दफा कहा
آپ 4 دفعہ کہہ بیٹھے ہو، 14 دفعہ کہنا ہے کیا؟ ہم میں اس کو اگنور پوچھ رہا کر ہوں دیں۔ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کے اوپر صرف پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کرنا ہے؟ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اور ہمارے رویے اچانک ٹھیک نہیں ہو گئے. ہاں اس میں اتنی بہتری آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں وہاں پہ بھی ایک دوسرے پہ الزام لگتے ہیں، مخالفت میں بولتے ہیں، تلخ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو آپس میں اتحاد و اتفاق بھی کرتے ہیں. الیکشن اپنا اپنا لڑتے ہیں. حکومت یومیہ قیمتوں میں تبدیلی پر نظر ثانی پر آمادہ، پیٹرولیم ڈیلرز کا دعویٰ. پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ روزانہ قیمتوں میں تبدیلی کا طریقہ کار فی الحال روکا جا رہا ہے. حکومت پروفٹ مارجن پر سمری 15 روز میں جاری کرے گی. پیٹرول پمپ مالکان نے 15 روز تک شٹ ڈاؤن کی کال واپس لے لی ہے. حکومت یومیہ قیمتوں میں تبدیلی پر نظر ثانی پر آمادہ ہو گئی ہے. پیٹرولیم ڈیلرز کا یہ دعویٰ ہے اور پیٹرولیم ڈیلرز کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ قیمتوں میں تبدیلی کا طریقہ کار فی الحال روکا جا رہا ہے. حکومت پروفٹ مارجن پر سمری 15 روز میں جاری کرے گی. پیٹرول پمپ مالکان نے 15 روز تک شٹ ڈاؤن کی کال واپس لے لی ہے. پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. ڈیلر مارجن اور ڈیلی پرائس میکنزم کے اوپر جو ہمارا اعتراض تھا وہ دور کر دیا گیا ہے. دونوں معاملات پر 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. مارجن جو ہمارا آلریڈی اپرووڈ ہوا ہے PCC سے وہ 15 دن کے اندر ریلیز کر دیا جائے گا. جو پرائسز ڈیلی چینج ہو رہی ہیں وہ بھی 15 دن تک کے لیے رکھی جائیں گی. اس کے بعد یہ میکنزم کچھ دنوں پہ لے آیا جائے گا. یہ شٹ ڈاؤن کی جو کال دی گئی تھی یہ ہم آف کرتے ہیں اور 15 دن کے لیے موخر کرتے ہیں. علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں کہ علیم بہت بڑا دعویٰ کیا ہے پیٹرولیم ڈیلرز نے، کیا حکومت نے اس کی تصدیق کی؟ دیکھیے جی، کل جب مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے دوران ہمیں بتایا گیا ذرا کی جانب سے کہ مذاکرات کامیاب ہو. اب اس وقت یہ ہوا تھا کہ ان کے یہ جو ایسوسیشن کے آج 2 عہدیداران کے بیانات آئے ہیں. ابھی ان کا جو چیئرمین ہے ہمایوں خان، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور یہ جو نعمان بٹ ہیں ان کی جانب سے کل کوئی بیان نہیں آیا تھا. کل مذاکرات کے فوری بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ جو دیگر عہدیداران تھے انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. کل سے لے کر جس وقت تک وزیر پیٹرولیم کے ساتھ ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اس سے لے کر اس وقت تک یہ نعمان بٹ اور یہ جو ان کے صدر ہیں ایسوسیشن کے، ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہڑتال برقرار ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بھی جو ان کا ایک آفیشل انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا ہو، ان کی جانب سے ہڑتال کے بارے میں ہی خبریں دی جاتی رہی. اور اب وہ انٹرسٹنگلی تھوڑی دیر پہلے ان کی جانب سے ایک یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشن اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور پیٹرول پمپوں کی جو مجوزہ شٹ ڈاؤن کال ہے وہ 15 روز کے لیے انہوں نے مؤخر کر دی ہے. اور انہوں نے یہ اس میں جو 2 دلچسپ چیزیں کہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بڑا ایک ایشو تھا کہ مارجن سے متعلق جو منظور شدہ سمری ہے وہ 15 روز میں جاری کرنے کی بحالی کرائی گئی ہے، یہ تو غلطی کہا گیا. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے، ایسوسیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو روزانہ قیمتوں میں تبدیلی کا طریقہ کار ہے وہ 15 روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. انہوں نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے حکومت کی جانب سے، نہ تو اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، نہ کوئی ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے. جیسے کہ کل کہا گیا تھا کہ ابھی ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں یہ ایسوسیشن اور ان کے جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی. لیکن آج حکومت کی جانب سے اب تک کوئی بھی چیز ایسی جاری نہ کی گئی، نہ تو یہ بتایا گیا کہ آج کوئی مذاکرات کا دور ہوا ہے، نہ مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، یا یہ جو ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس جانب سے حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی تصدیق نہیں ہوئی، نہ تو حکومت کی جانب سے میڈیا کے لیے کوئی اس قسم کی چیز جاری کی گئی ہے. تاہم ایسوسیشن جو ہے آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسیشن، ان کا یہ کہنا ہے کہ قیمتوں کا جو نیا میکنزم ہے اس پر حکومت 15 روز میں نظر ثانی کرے گی، اور حکومت نے ہمارے مطالبات پر مثبت پیش رفت کی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ 15 روز تک جو ان کی جو احتجاج ہے اور جو اپنا شٹ ڈاؤن کی کال ہے وہ ہم واپس لیتے ہیں. تاہم یہ ایسوسیشن کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہوا ہے. حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے اور کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو. کہا غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں. مسلح افواج اور عوام کے اتحاد سے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے.
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں سیکورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیکیورٹی صورتحال، قومی یکجہتی اور ترقیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے بلوچستان میں دیر پا امن کا قیام یقینی بنایا جائے گا. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں مکمل عزم کے ساتھ جاری رہیں گی. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز بلا تعطل جاری رکھے جائیں گے. مارشل نے کہا پاکستان اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا. بیرونی سرپرستی میں چلنے والے پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی، عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا بلوچستان پاکستان کا فخر، قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. محب وطن باصلاحیت ثابت قدم عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت جاری ہیں. ان سے عوام کی خوشحالی اور استحکام کو فروغ ملے گا. فیلڈ مارشل نے قومی یکجہتی کے فروغ میں سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے قومی اتحاد، استقامت اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں. ورکشاپ کے شرکاء نے پاکستان کے استحکام، ترقی اور خود مختاری کے لیے اپنا مشترکہ عزم دہرایا. مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. متعدد دہشت گرد گرفتار. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں. کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں 7 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق. جہانگیر کی لاش مین ہول سے نکال لی گئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے گا. جی بالکل، کراچی کا علاقہ مواج گوٹ ہے جہاں نور شاہ محلے میں کھلے مین ہول میں گر کر 7 سالہ جہانگیر جان کی بازی ہار گیا. پولیس کا بتانا ہے کہ بچہ گھر سے چیز لینے نکلا تھا، راستے میں کھلے مین ہول میں گر گیا. اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی گئی اور بچے کی لاش کو مین ہول سے نکالا گیا. جبکہ واقعے کے بعد مشتعل علاقہ مکین نے اب ریور روڈ اور ناردرن بائی پاس پر احتجاج کرتے ہوئے دونوں شاہراہوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین نے ٹاؤن انتظامیہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام کا بتانا ہے کہ احتجاج کے باعث ناردرن بائی پاس پر گاڑیوں کی طویل قطار لگ گئی ہے. جبکہ متبادل ٹریفک کو ہب ریور روڈ پر ڈبہ موڑ، 24 مارکیٹ اور سعید آباد اور مواج گوٹ سے متبادل راستوں کی جانب موڑا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس حکام کا مزید بتانا ہے کہ صورت حال پر نظر رکھتے ہوئے جبکہ احتجاج کے باعث شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب پولیس کا بتانا ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. جی عدنان راجپوت اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. گلگت بلتستان میں تیز بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی. شاہراہوں پر آمد و رفت معطل ہو گئی. سیلابی ریلے میں RCC پل بہہ گیا. غزیر شندور ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. ضلع استور میں لاس کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ سے درجنوں مکانوں کو نقصان پہنچا. زرعی زمینیں، فصلیں، درخت اور نہریں متاثر ہوئیں. گلگت کے علاقے چمو گڑھ میں سیلابی صورتحال ہے. چلاس کی وادی تھور داس میں ریلا 3 مکان بہا لے گیا. 20 مکان متاثر ہوئے. جگلوڈز، کردو، غزر، گلگت چترال کی شاہراہیں بند ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹانگیر نے بتایا فروری میں سیلاب سے 35 مکان تباہ، 35 جزوے متاثر ہوئے. فصلیں، درخت اور مویشیوں کے باڑے بھی متاثر ہوئے. محمد علی سے خبر
भारत की जानिब से सलाल डैम से छोड़ा गया दूसरा बड़ा रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। दरियाए चनाब में हेड मरला के मकाम पर पानी की आमद फिर बढ़ गई। दरियाए चनाब में पानी की आमद 2,08,000 क्यूसिक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है दरियाए चनाब में हेड मरला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। पंजाब में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। सिसलाल डैम से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। दरिया किनारे नशीबी इलाकों को खतरे पर FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतादिद हादसात में 21 शहरी जाम बहक 154 जख्मी हुए। लाहौर में कई घंटे की मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी और पोश इलाकों का फर्क खत्म हो गया। कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं उल्फत मुगल। सवेरे होने वाली बारिश ने लाहौर शहर को डबो दिया। गुलबर्ग, वाल्टन, ताजपुरा, हरबंसपुरा, गवाल मंडी, इकबाल टाउन, टाउनशिप समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूबे रहे। हरबंसपुरा अंडरपास समेत शहर की बड़ी सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। एयरपोर्ट, भट्टा चौक, बेदियां रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग समेत कई इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत का दावा है कि वासा समेत जिम्मेदार इदारे नकासी आब में मसरूफ हैं। कई इलाकों से पानी हटा दिया गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उल्फत